اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں مناسک حج کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ تو ہماری گزشتہ جو گفتگو تھی اس میں ہم نے نیابت کے سلسلے میں الحمدللہ ساری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب ہم جو ہے بات کر رہے ہیں جو اگلے اعمال ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جو بھی جائے گا اسے عمرہ کرنا پڑے گا۔ عمرے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عمرہ مفردہ اور ایک ہے عمرہ تمتع۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عمرہ مفردہ عمرہ عمومی ہے، یعنی سال میں کسی وقت بھی آپ جا کے عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں، مگر عمرہ تمتع جو ہے وہ مخصوص ایام ہیں اس کے، جو شوال کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے، اور اس کے بعد ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ۔ تو یہ 3 مہینے جو ہیں پورے 3 نہیں ہیں، ذوالحجہ میں 9 ربیع الاول سے اپنا ذوالحج سے پہلے، یعنی جس میں آپ پھر آگے عرفات کے وقوف میں جا سکیں، اس وقت کے پہلے عمرہ تمتع ہوگا۔ مگر عمرہ مفردہ سال میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان ایام میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو حج کے ایام ہیں ان میں بھی عمرہ مفردہ جائز ہے۔ مثلا آپ بہت پہلے چلے گئے تو آپ جو ہے وہ عمرہ مفردہ کر کے مکہ میں عمرہ مفردہ ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اور عمرے کرتے رہیں، تو حج سے پہلے تو جتنے چاہیں آپ عمرے کریں۔ تو جہاں یہ حکم ہے کہ 1 مہینے میں 1 عمرہ ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ نے اگر 1 عمرہ کیا ہے تو مہینے میں 1 ہی کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو مہینے میں 1 عمرہ ہی آپ کریں گے۔ دوسرے عمرے اگر کرنے ہیں اسی مہینے میں تو کسی اور کی نیابت میں کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے، اہل و عیال، دوست احباب، مومنین، زندہ مردہ، سب کی طرف سے۔ اور یہاں مہینے سے مراد عربی مہینہ ہے، یعنی عربی کے جو مہینے ہمارے، جیسے ابھی شوال ہے، پھر آگے ذوالقعدہ آ رہا ہے، ذوالحجہ، تو یہ مہینے اس میں مراد ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ آخر شوال میں 29 شوال کو عمرہ کرتا ہے مفردہ، تو ذوالقعدہ کے پہلی کو وہ پھر کر سکتا ہے۔ تو یعنی مہینے سے یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ 30 دن پورے کرنے ہیں۔ تو یہ اسلامی مہینے سے مراد ہوں گے۔ اور پھر اگر آپ نے 1 عمرہ کیا ہے تو آپ مکہ سے باہر چلے گئے، تو پھر دوسرے عمرے کے لیے آپ اگر اسی مہینے میں مکہ میں واپس آ رہے ہیں تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 1 مہینہ گزر گیا، یعنی وہ چاند چلا گیا، یعنی جس چاند میں آپ نے عمرہ مفردہ کیا تھا وہ چاند اگر چلا گیا، دوسرا چاند آ گیا، چاہے اس میں 2 دن کا ہی یا 1 دن کا ہی فرق ہو، تو پھر آپ کو مکہ میں آنے کے لیے عمرہ مفردہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ مین فرق ہے عمرہ مفردہ میں اور عمرہ تمتع میں، اور آگے بھی کچھ فرق ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان ہوں گے۔ تو اعمال عمرہ مفردہ 5 چیزیں ہیں۔ عمرہ تمتع، معاف کیجئے، عمرہ تمتع جو ہے، چونکہ ہم جتنے بھی افراد ہیں جو حاضر المسجد الحرام نہیں ہیں، یعنی جو مکہ کے اطراف میں رہنے والے نہیں ہیں، تقریباً 88 یا 90 کلومیٹر مکہ کے حرم کی حدود میں جو افراد رہتے ہیں
وہ حاضر المسجد الحرام ہوں گے، یعنی ان کے احکام الگ ہیں، وہ حج کی اقسام میں آئیں گے۔ اور جو اس فاصلے سے زیادہ ہیں، مثلا مدینہ میں بھی جو رہتے ہیں تو ان کا حج حج تمتع ہوگا، اور ہمارے لیے بھی حج جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ اور حج تمتع میں کیا ہے؟ اس سے پہلے عمرہ تمتع کرنا ہوگا۔ تو عمرہ تمتع کے 5 اعمال ہیں۔ سب سے پہلے ہے احرام، اور اس کے بعد ہے طواف، اور اس کے بعد ہے 2 رکعت نماز طواف، اور پھر ہے سعی صفا اور مروہ کے درمیان، اور اس کے بعد ہے تقصیر، یعنی تھوڑے سے بال کاٹنا یا ناخن وغیرہ کاٹ کر آپ کا احرام اترے گا۔ عمرہ تمتع جو ہے اس میں طواف النساء نہیں ہے، اور عمرہ مفردہ میں ہر عمرے میں طواف النساء بھی ہے۔ مثلا اگر آپ عمرہ مفردہ کرتے ہیں تو تقصیر کے بعد جب صحیح ہو جائے گی، تقصیر کے بعد پھر آپ آ جائیں گے، طواف کریں گے، وہ ہوگا طواف النساء، اور پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، وہ ہوگی نماز طواف عمرہ تمتع، عمرہ طواف النساء۔ تو چنانچہ اگر کوئی شخص عمرہ مفردہ انجام دیتا ہے اور اس میں وہ طواف النساء نہیں کرتا تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہے، تو وہ میاں بیوی کا جو لنک ہے وہ حرام ہو جائے گا جب تک وہ طواف النساء نہیں کرے گا۔ مگر عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عمرہ تمتع مقدمہ ہے حج کا۔ تو اب آپ نے جب عمرہ تمتع کر لیا تو آپ مکہ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کریں گے حج، اور حج کے جو اعمال ہیں اس میں پھر آئے گا اب طواف النساء، یعنی جب آپ حج کے اعمال کریں گے، طواف زیارت حج، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز، اور پھر سعی صفا اور مروہ کے درمیان، اور اس میں تقصیر نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کا احرام پہلے ہی منا کے اندر اتر چکا ہے، تو آپ وہ عام سادہ لباس میں طواف کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہوگا طواف النساء۔ اب مگر عمرہ مفردہ میں ہر عمرے کے ساتھ طواف النساء ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2-3 عمرے کریں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ میں ایک طواف النساء کر لیتا ہوں، ہر عمرے میں الگ طواف النساء ہے۔ تو یہ مین فرق ہے ان 2 عمروں میں۔ اور اس کے بعد حج ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج تمتع جو ہم آپ سب کے لیے ہے، اور ایک ہے حج افراد، اور ایک ہے حج قران۔ تو حج افراد اور حج قران جو ہے یہ 2 حج ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو مکے میں رہتے ہیں یا پھر 88 یا 90 کلومیٹر کے ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں، تقریباً وہ 48 مائلز بنتے ہیں، یعنی مکہ شہر جو ہے اس کے 48 مائلز سراؤنڈنگ جو ایریا ہے اس میں جو افراد رہ رہے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے یا حج قران ہے، اور جو 48 مائل سے دور ہیں ان سب کے لیے حج تمتع ہے، اور حج تمتع میں پہلے عمرہ تمتع کرنا پڑے گا۔ یا پھر ایسے افراد جو کسی عذر کی وجہ سے حج تمتع نہیں کر سکتے تو ان کے لیے حج افراد ہو جائے گا۔ مثلا وہ خواتین جو گئی ہیں حج کے لیے اور ان پر واجب ہے حج تمتع، لیکن مکہ کے اندر عمرہ تمتع کرنے کے بعد پیریڈ کے ایام شروع ہو گئے، تو اب وہ جو ہے ان کا حج جو ہے وہ حج افراد میں بدل جائے گا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی عذر ہو جائے تو حج تمتع جو ہے وہ حج افراد میں بدل جائے گا۔ اور حج افراد کیا ہے؟ اس میں پہلے عمرہ نہیں ہے، اس میں پہلے جو ہے وہ حج ہوگا،
اور حج شروع ہوگا وقوف سے، چنانچہ جب وہ احرام باندھ لیں گے اور حج تمتع کا احرام ہو یا حج افراد کا احرام ہو، اس کے اندر مسجد میں جانا شرط نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ طہارت شرط نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خواتین جو پیریڈ کے ایام میں ہوں گی ان کے لیے حج افراد ہو جائے گا، عمرہ تمتع ان کا باطل ہو جائے گا اور پھر وہ حج افراد کریں گی، اور اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ مکہ میں سے کہیں سے بھی آپ جو ہے بعض فقہا کے نزدیک، مثلا آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خوئی مرحوم، ان کے نزدیک مکہ پرانا شرط ہے جو ہے وہ احرام عمرہ تمتع کے لیے، حج تمتع کے لیے پرانے مکے سے احرام باندھا جائے۔ چنانچہ وہ افراد جو آج کل چونکہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے مکہ، اور شیشہ، عزیزیہ، معابدہ، یہ مقامات ہیں جہاں پر زیادہ لوگ اب ٹھہریں گے بھی حج پر جا کر، کیونکہ حج جو ہے اس میں مکہ کے اطراف عمارات گرا دی گئی ہیں اور ہوٹل بن رہے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو بہت کم وہاں پر رہائشیں ہیں اور جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، تو اس لیے بہت سارے افراد جو ہیں وہ مکہ کے اندر وہ دور رہیں گے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ آغا خوئی کے ہاں تو واجب ہے اور بعض فقہا کے ہاں جائز ہے، آپ مثلا جدید جو ایکسٹینڈڈ مکہ ہے وہاں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، مگر احتیاط یہی ہے کہ مکہ پرانا جو ہے قدیم، اس سے آ کر آپ جو ہے وہ احرام کی نیت کریں گے۔ تو چنانچہ وہ خواتین جو ہیں وہ مکہ میں کہیں سے بھی قدیم میں نیت کر سکتی ہیں، اور پھر وقوف میں چونکہ طہارت شرط نہیں ہے، عرفات میں بھی رہ لیں گی، مزدلفہ میں بھی رہ لیں گی، منی میں بھی رہ لیں گی۔ رمی کے لیے بھی وہ جو ہے وہ شیطان جو 3 ہیں ان کو کنکریاں جو 3 دن لگانی ہے، اس میں بھی طہارت شرط نہیں ہے، اگرچہ مستحب ہے، باوضو ہونا چاہیے، لیکن وہ خواتین جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب تشریف لے آئیں گی مکہ شہر میں، تو جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر وہ طواف کریں گی حج کے، اور پھر آخر میں ان کا حج چونکہ بدل گیا حج افراد میں، تو وہ جو ہے وہ عمرہ مفردہ کریں گے۔ تو اب عمرہ مفردہ کے لیے میقات کی بحث آگے آئے گی کہ کہاں کہاں سے احرام ہم باندھ سکتے ہیں۔ تو وہ افراد جو مکہ کے اندر ہیں، پھر ان کا ادن المحل جو ہے وہ میقات ہوگا مسجد تنعیم، جو تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، تو پھر وہ وہاں سے جا کر عمرہ مفردہ کا احرام باندھیں گے۔ یا وہ افراد جو حج کر چکے ہیں تو وہ بھی اگر کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ مکہ کے اندر ہیں تو وہ مسجد تنعیم میں جائیں گے جو 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے پھر وہ احرام باندھیں گے عمرہ مفردہ کا، اور آ کر جو ہے اس کے وہ سارے اعمال طواف النساء سمیت انجام دیں گے۔ تو یہ 2 عمرے جو ہیں ان کی قسمیں 2 ہیں عمروں کی، اور حج کی قسمیں 3 ہیں، مگر 48 کلومیٹر دور رہنے والے جن میں ہم سب شامل ہیں، ہمارے لیے حج تمتع ہے، نہ حج قران ہے اور نہ حج افراد ہے بلا عذر۔ تو ہم کریں گے حج تمتع، اور اس میں پہلے ہے عمرہ تمتع، اور عمرہ تمتع میں جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ جو میقات ہیں جو راستے میں آئیں گے، جو آدمی جس طرف سے بھی جائے گا اس کے راستے میں جو میقات آئے گا وہاں پر اس کو احرام باندھنا ہے، اور اس میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا بھی تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ جدہ میں جانا جائز نہیں ہے اگر آپ ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں، تو آپ جدہ میں اگر اتریں گے تو گنہگار ہو گئے، آپ کو جوفہ جانا پڑے گا اور وہاں سے احرام باندھ کر آپ آئیں گے،
یا پھر اس کی یہ صورت ہے کہ آپ یہاں سے نظر کریں گے کہ اور اپنے اوپر واجب کر لیں گے کہ میں اگر حج کا ویزا لگ گیا اور میں ٹکٹ مل گیا، کوئی چیز بھی آپ شرط کر سکتے ہیں جو پوری ہونے والی ہو، تو اس میں یہ ہے کہ میں احرام گھر سے باندھوں گا یا باندھوں گی یا ایئرپورٹ سے، اور جدہ پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ وہاں کی نظر ہو، تاکہ جب آپ جدہ میں اتریں تو آپ احرام کی حالت میں ہوں، ورنہ گنہگار ہوں گے، اور یا پھر آپ کو مدینہ جانا پڑے گا یا پھر آپ کو جوفہ جانا پڑے گا، اور وہاں سے آپ نیت کریں گے احرام کی اور احرام باندھ کر آئیں گے۔ چنانچہ یہ مسائل آئندہ جو ہمارے پروگرامز آئیں گے انشاءاللہ اب ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ احرام کے مسائل بیان کریں گے کہ احرام کیسے باندھنا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اور اس کے بعد احرام کے محرمات کیا ہیں، اس لیے کہ جب آپ احرام باندھیں گے تو 24 چیزیں آپ پر حرام ہو جائیں گی۔ اب اس میں تفصیل میں ساری چیزوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ابھی ہمارا واسطہ نہیں پڑے گا۔ پرانے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، آج کل نہیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم بیان نہیں کریں گے، مگر وہ چیزیں جن سے آپ کو آگے واسطہ پڑنے والا ہے۔ مثلا مرد حضرات ہیں تو وہ چھت والی بس کے اندر سفر نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، تو یہاں پر بعض فقہا جو ہے وہ رات کی اجازت دیتے ہیں، دن کی کوئی بھی مجتہد اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو کھلی چھت والی بس نہیں ملے گی، آپ مجبور ہیں، آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا چھت والی بس میں۔ تو اس صورت میں آپ اگر دن میں سفر کر رہے ہیں تو کفارہ بھی واجب ہوگا، اور اگر اختیاری صورت میں بیٹھے ہیں تو گنہگار بھی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے جی کوئی بات نہیں ہم کفارہ دے دیں گے۔ تو اب یہاں پھر آپ یہ دیکھیں کہ دن میں سفر نہ کریں، رات کو سفر کریں۔ تو چنانچہ بعض فقہا کے نزدیک رات کو اگر آپ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ گنہگار نہیں ہیں اور کفارہ بھی واجب نہیں ہے، اگرچہ مستحب پھر بھی ہوگا۔ اور بعض فقہا کے نزدیک دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر آپ نے رات کو بھی سفر کیا ہے تو اگر آپ مجبور ہیں تو گنہگار نہیں ہیں، لیکن آپ کو کفارہ واجب ہو جائے گا، یعنی ایک سفر کا ایک بکرا جو ہے وہ کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو عمرہ آپ کر رہے ہیں اور اس میں آپ رات کو اگر بس پر بیٹھے ہیں تو مرد حضرات کے لیے چھت والی بس میں ایک بکرے کا کفارہ ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ جتنی بار آپ بس سے اترے اور پھر آپ بس میں بیٹھے تو 2 بکرے ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، یعنی ایک احرام کا ایک کفارہ ہے۔ یعنی آپ کتنی مرتبہ پھر جو ہے وہ احرام اتارنے سے پہلے بس میں بیٹھیں، اتریں، پھر بیٹھیں، تو ایک ہی کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے اس ہفتے کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں، جس میں زیادہ تر آج جو ہمارا بیان تھا وہ نیابت کے سلسلے میں تھا، اور بہت ضروری بھی تھا، کیونکہ عموماً یہاں سے بہت سارے لوگ کسی کے لیے حج پر جاتے ہیں یا کسی کو بھیجتے ہیں اپنے مرحومین کے حج کے لیے، تو ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ مسائل بیان کیے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی ہم عمرے کے مسائل اور پھر حج کے اور پھر احرام کے وہ تفصیل کے ساتھ آپ خدمت میں بیان کریں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ جو بیان نہ ہو یا بیان ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ نیچے جو نمبر آ رہے ہیں ان پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے ہم سے مسائل پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک آپ کی خدمت میں
یہی پروگرام مناسک حج لے کر حاضر ہوں گا، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔